ہندونوں کو شمس ماہوں کو لائے فرات پر تلوار کھینچ بولا کہ لہراؤ اپنے سر، یہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پیسر، مت مارے بولے زیاد لے کے چل ہمیں تو گھر وہ کائے تو قتل ہمیں کیجیو وہی حارث نے جواب دیا کہ نہیں نہیں تم کو آج ماروں گا پاؤں گا مال و زر، یہ بولے چاہے تو پہنچا دے ہم کو گھر، ہے مالک کی تمنا تجھے اے مرد بے خبر، یک شداوے درم کمر میں ہے سو تو لے لے کھول کر اور بھی تاما ہے ستم گر کوفے میں کاکل مولا کے بیچے لے جا زار کوفے میں، کوئی وہاں ہمیں خریدار ہوگا، کوئی وہاں ہمارا خریدار ہوگا، ہم جان سے بچیں گے تو زردار ہوگا، حاصل ہمارے قتل سے کیا یار ہوگا، تجھ سے خدا رسول بھی بیزار ہوگا، حق سے ڈرو کہ غم میں پیدر کیسی قوم ہے، حق سے ڈرو کہ غم میں پیدر کیسے غم ہے، اے ظالموں ستا لو کہ ہم تو یتیم ہیں، اور پہنچا دے گھر تو ماں سے ذرا دلائیں گے، پہنچا دے گھر تو ماں سے ذرا دلائیں گے، اور دودھ اپنی اماں سے ہم بخشوائیں گے، خشتے کے ساتھ باپ کے کوفے کو جائیں گے، خدمت سفر میں اپنے پیدر کی بجائیں گے، یہ کیا خبر تھی بابا یہاں مارے جائیں گے، اور اہل کوفہ آنے کے ہم کو ستائیں گے، کوفے کا کوفہ سب یہ غلام رسول ہے، اب وہ غلام کر لے ہمیں سب قبول ہے، لازم ہے تجھ کو چھوڑ دے ہمیں جائیں اپنے گھر، بے کس ہیں اور یتیم ہیں بے مادر و پیدر، اور قتل پر ہماری تمہاری جو ہو نظر، خلا کے اماں جانے کو پھر کاٹ لے نظر، دکھلا کے اماں جانے کو پھر کاٹ لے نظر، ہم اپنی ماں کو جا کے بس ایک بار دیکھ لیں، وہ ہماری آخری دیدار دیکھ لے، حارث نہ مانا آیا وہیں تیگ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر، اور روبرو چکاؤ تم دونوں اپنے سر، یہ بولا پڑھنے حق کا دعا نہ یہ کہہ کر، یہ بولا اب دعا نہ بھی پڑھنے نہ دعا
اس وقت ہی تم دونوں کے سر کاٹوں گا میں۔ یہ سن کے پہلے بولا بڑا کاٹ میرا سر، چھوٹا یہ کہتا تھا کہ بھائی بزرگ تر، ان کو نہ مار قتل مجھے کتب خطر، ان کو نہ مار قتل مجھ کتب خطر، رونے کو مجھ کو چھوڑنا با ایک لاش پر، بھائی بڑا بجائے پیدر کے ہمراہ ہے، پھر ان کی لاش دیکھنا کس کو گوارا ہے، پہلے مجھ کو مارے تو اللہ کی قسم، اب ایسی زندگی سے تو بیزار رہیں گے ہم، بابا کا تو عالم ہے اور بھائی کا ہوگا غم، ایک دل ہے چھوٹا کیوں کر اٹھائے گا دو ستم، لے کے تیگ پہلے سر کو تو میرے اتار لے، بھائی بڑے کو چھوڑ دے اور مجھ کو مار لے، آخر کو اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا، چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا، حارث نے مارے تیگ نہ چھوٹا بھی پھر حیا، لاش دی دونوں نہر میں فرات کی بہا، حارث نہ لایا دل تامی کسی بات کا خاطر، ابن زیاد پاس لے گیا دونوں کا سر۔ تمام کلمات عزیزی کے جو لڑکوں نے حارث کم وقت سے کہے تھے، تمام حجت کے واسطے کہے تھے کہ شاید حارث راہ راست پر آ جاوے۔ روایت ہے کہ جب حارث نابکار نے ارادہ قتل کا کیا، دونوں بھائی کہتے تھے کہ یہاں ہم کو مت مار، ہمیں ابن زیاد کے پاس بھیج دے، وہ چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، شہر کے لوگ بلاوائے عام کر کے تم کو چھڑا دیں گے، اور انعام ابن زیاد نے دینے کو کہا ہے، مجھے نہیں ملے گا۔ لڑکوں نے جواب دیا کہ اگر مال کی خواہش ہے تو ہم کو بیچ ڈال، اپنے دل کا حوصلہ نکال، کہاں یہ بات میں تمہاری نہیں مانتا۔ لڑکوں نے کہا ہمارے کم سنی نازک بدنی پر بے کسی اور یتیمی اور ہماری غریب الوطنی پر رحم کر، اللہ چھوڑ دے، مت ستم کر۔ کہا میرے دل میں رحم نہیں ہے۔ لڑکوں نے کہا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اس مردود نے ایک نہ مانی، تلوار لے کر دونوں کے قتل پر مستعدہ ہوا۔ جس بھائی کے قتل کا ارادہ کرتا تھا، دوسرا کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر، میں اپنے بھائی کو کشت نہیں دیکھ سکتا، شہید نہیں، کشت نہیں دیکھ سکتا۔ آخر اس ملعون نے بڑے بھائی کے تن ناگت پر پہلے خنجر چلایا، سر کاٹ لیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیوں بھائی تنہا جنت کو سدھارے، ہم اکیلا چھوڑ دیا کہ اتنے میں حارث کم بخت نے چھوٹے بھائی کے سر کو بھی جدا کیا اور لاش کو نہر فرات میں بہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔